اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلی آیات سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے، تو اس پر حضرات صحابہ گھبرائے اور ڈرے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا۔ آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا قولو سمعنا وأطعنا، یعنی اشکال نظر آئے یہ وقت، مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کی تسلیم میں ادنا توقف بھی مت کرو، اور سینہ ٹھوک کر سمعنا وأطعنا عرض کر دو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشرح کے ساتھ یہ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، یعنی اپنی دقت اور خلجان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی، تب یہ دونوں آیتیں اتریں۔ اول یعنی آمن الرسول پوری آیات، اس میں رسول کریم اور ان کے بعد صحابہ کو جن کو اشکال مذکور پیش آیا تھا، ان کے ایمان کی حق سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پاوے اور خلجان سابق زائل ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا میں فرما دیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پاوے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ خلجان نہیں۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں، اور بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرما دیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے، جیسے برے کام کا خیال خطرہ یا بھول چوک، ان پر مواخذہ نہیں۔ ہاں، جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب آیت سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا، اس کے معنی بھی اسی پچھلے قاعدے کے موافق لینے چاہیے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور خلجان مذکور کا اب ایسا قلع کما ہو گیا کہ سبحانہ تعالی فائدہ جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، یعنی یہود اور نصارہ کی طرح نہیں کہ کسی پیغمبر کو مانا اور کسی کو نہیں مانا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم
ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کا تیسرا پارہ تلک الرسل کا سورۃ البقرہ جو قرآن کی دوسری صورت ہے، یہ اس کی میں نے آیت تلاوت کی 285۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔